الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا، ان کی تخلیق کی اور انسانوں میں اجتماعیت کا جذبہ اور داعیہ پیدا کیا، یعنی یہ کہ انسان اس دنیا میں، اس دھرتی، اس زمین پر ایک سماج کی حیثیت سے زندہ رہتا ہے اور سماج ہی کی حیثیت میں زندگی گزارنا اور اپنے زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنا اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یعنی گویا انسان سماج کا حصہ ہوتا ہے، سماج سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور سماج کو بہت کچھ انسان دیتا ہے۔ انسان اور سماج کا رشتہ دو طرفہ رشتہ ہے، یعنی جو سماج میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، اور انسان جو زندگی گزارتا ہے، جو اقدامات کرتا ہے، اس سے سماج بھی متاثر ہوتا ہے۔ بہتر اور مضبوط سماج انسان کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، انسان کی بہتری، اس کی فلاح اور بہبود کا ضامن ہوتا ہے۔ لیکن اگر سماج بہتر نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اس میں مختلف برائیاں اور خرابیاں پھیلی ہوئی ہوں، تو پھر یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو گویا یہ دو طرفہ رشتہ ہے کہ اگر کمزور سماج ہوگا تو انسان کو نقصان ہوگا، اور بہتر اور مضبوط سماج ہوگا تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہماری جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اس کے دو پہلو ہم غور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سماج کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں ہمارا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ہمارا رول ہونا چاہیے، کیسے ہم مختلف سماجی ضروریات کو پورا کریں، صحت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، انسانوں کی خدمت کا معاملہ ہو، بھائی چارے کے فروغ کا معاملہ ہو، ان سارے محاذوں پر ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماج کی جو صحت ہے اس کی برقراری میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ ایک تو سماج کی ترقی کا معاملہ اور دوسرے سماج کی صحت کی برقراری، یہ دونوں ذمہ داریاں سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور خصوصاً امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے آپ پر اور مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ لیکن اس تمہید کے ساتھ اگر ہم یہ غور کریں کہ آج ہمارے اپنے سماج کی کیا صورتحال ہے، کس سماج میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہمارے سامنے آئے گی۔ چند پہلو ہیں جو اس موقع پر آپ کے سامنے میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو، اپنے خطبے کو آگے بڑھاؤں گا۔ ٹریفک کے مسائل کو دیکھیں تو ہر انسان اس معاملے میں انتہائی خود غرض محسوس ہوتا ہے۔ گاڑیوں کو چلانا، گاڑیوں کو پارک کرنا اور قانون کی پابندی کرنے سے ہر فرد اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سماج میں، سوسائٹی میں جو دوسرے انسان بستے ہیں ان کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آتا ہے، اس سے بالکل آزاد ہو کر اپنی جو رویہ ہے اس کے ہم تشکیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس سے ایک اور قدم آگے بڑھیں تو ہمارے اپنے محلوں میں خاص طور سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھروں کی تعمیر کا کیا معاملہ ہے۔ ہر فرد اپنے گھر کو اپنی حدود سے، اپنی جو زمین ہے اس سے 1 یا 2 فٹ آگے بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں پر گراؤنڈ فلور آگے ہے تو کہیں پر فرسٹ فلور روڈ کے اوپر نکلا ہوا ہے، تو کہیں پر گھر کے باہر جو بیٹھنے کے لیے چبوترا یا بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ سرکاری زمین پر یا کسی دوسرے کی زمین پر قبضے کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ ایک اور پہلو وقت کی پابندی،
اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری کیفیت بہت کمزور نظر آتی ہے۔ ہمارے سماج میں کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہو، کوئی جلسہ منعقد ہو رہا ہو، کہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لوگوں کے وقت پر پہنچنے کی عملی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ یعنی ہر فرد یہ ہے کہ وہ اپنی مناسبت سے، اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ تاخیر سے پہنچے گا، چاہے وقت پر آنے والوں کے لیے کتنا ہی نقصان دہ یا کتنا ہی تکلیف کا ذریعہ نہ ہو۔ پھر ایک اور پہلو جو بڑا ہی اہم پہلو ہے وہ صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے۔ اس پہلو سے بھی غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ میں اپنے گھر میں، ہم میں کا ہر فرد اپنے گھر میں تو صفائی کی صورتحال پر نظر رکھے گا، لیکن کچرا لے جا کر، کوڑا لے جا کر گھر کے باہر کسی بھی مقام پر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے لیے خاص ڈسٹ بن اگر رکھی ہوئی ہو تو وہ ڈسٹ بن ہمیشہ بھر کر اس کے باہر کچرا ہم کو نظر آئے گا، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونے، مختلف گندگی کے پھیلنے کا امکان ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کیئر نہیں کریں گے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ پھر اس ایک اور پہلو پر آپ غور کریں کہ سماج میں جو مختلف محفلیں، مختلف مجالس ہوتی ہیں، کہیں پر 2 سے 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا، گفتگو کا موضوع کیا ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا، یہ صورتحال بھی ہمیں بڑے کمزور نظر آتی ہے کہ ایک فرد اگر گفتگو کر رہا ہے تو کسی دوسرے فرد کو موقع دینا یا اس کا ریسپیکٹ اور اس کا احترام بالکل نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ میری ہی بات کو، ایک طرفہ بات کو سارے لوگ سنتے رہیں۔ یہ چند جھلکیاں، یہ چند پہلو ہیں جو ہمارے سماج کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ان مناظر کا جائزہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو چند اور مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو بڑے ہی چیلنجنگ ہے اور بڑے ہی ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت دینے والے ہیں، جس میں ایک منظر آپ نے مختلف موقعوں پر دن اور رات محسوس کیا ہوگا کہ ایک ایمبولنس آ رہی ہے جس میں ایک غریب، ایک بیمار آدمی ہے جس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ایمبولنس ہارن بجاتی رہے گی، اس کا ہوٹر چلاتا رہے گا، لیکن کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایمبولنس وہیں پر ٹریفک جام کے اندر پھنسی ہوئی ہوگی، کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں تو یہ وقت کا معاملہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ اگر ان تمام مناظر کو، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے تو جو ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا سامنے آتا ہے، ہمارا اپروچ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیئر کرنے والے نہیں، ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھنے والے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس سے کیا پڑی ہے کہ میں دوسروں کا خیال رکھوں۔ بلکہ آپ اگر اس کا تجربہ کرنا چاہے تو اپنی سماج میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں لوگوں سے جا کر اگر آپ سوال کر لیں، ان سے پوچھیں گے تو یہ جوابات ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، میرا اپنا کام ہونا چاہیے، دوسرے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو مجھے اس سے کیا مطلب ہے، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، ہم دوسروں کی فکر کیوں کریں، وہ اپنا معاملہ دیکھے اور میں اپنا معاملہ دیکھنے والا ہوں۔ بلکہ یہ بھی جواب آتا ہے کہ سبھی ایسا کر رہے ہیں، یعنی سب اگر غلط کر رہے ہیں تو میں بھی غلط کرنے پر مجھے بھی اس کی اجازت ہے، بلکہ مجھے گویا لائسنس مل گیا ہے کہ سوسائٹی میں اگر خرابی پھیل رہی ہے تو میں بھی خرابی پھیلانے والوں کے اندر شامل ہو جاؤں۔ پھر یہ جواب بھی سامنے آتا ہے کہ ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہمارے کام نہیں ہو پائیں گے۔ اگر میں ایمبولنس کو جگہ دینے کے لیے وقت نکالوں گا تو میں اپنے کام کے لیے وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا، چاہے اس آدمی کی جان جائے یا نہیں جائے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جب رویہ سامنے آتا ہے تو گویا یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ سماج میں جو خرابی پھیلی ہوئی ہے، سماج کی اصلاح کے معاملے میں جو ہم کمزور پڑ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ دیکھوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرا کیا کس کیفیت سے گزرتا ہے، دوسرا کن مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس کے بالکل مقابلے میں قرآن اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کا جو تصور اور کانسیپٹ دیا ہے، اس کی چند باتیں توجہ دلاتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی کے، جس سماج کے، جس معاشرے کے ہم فرد ہیں، یعنی اسلامی معاشرہ، اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ یعنی گویا معیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے سماج کی تشکیل دینا ہے۔ پھر اس سے کے ساتھ ساتھ اسلام جو بات ہمارے سامنے رکھتا ہے اسلامی سوسائٹی میں، تو وہ مادیت ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ ہمارا معیار ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہمارا اپنا کیریکٹر، ہمارے اپنے کردار ہیں۔
اگر ہمارا اخلاق بلند ہوگا، ہمارا اپنا کیریکٹر مضبوط ہوگا تو ایک بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی تشکیل پا سکتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو جو اسلامی سوسائٹی کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کام باہمی تعاون اور اشتراک سے ایک دوسرے کے مدد کے ذریعے سے مکمل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے اشتراک کے ساتھ مختلف کاموں کو انجام دینا، یہ دراصل مسلم سوسائٹی کا امتیاز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چوتھا پہلو یہ ہے اسلامی معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد ایک بامقصد زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ جب یہ گول ہوگا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا، تو وہ دوسرے کے لیے کبھی تکلیف کا، پریشانی کا، زحمت کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ دراصل اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک اور اہم رہنمائی ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تکریم ہے، انسان کی جو قدر ہے، انسان کا جو ریسپیکٹ ہے، وہ دراصل انسانیت کی، آدمیت کی بنیاد پر ہے۔ ہر انسان ریسپیکٹ کے قابل ہے، اس کی تکریم کی جانی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم کی اور بہت ہی اعلیٰ مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، سارے انسانوں کی قدر کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا ریسپیکٹ کرنا، یہ دراصل اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، یا اسلامی معاشرے کی بڑی اہم خصوصیت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا، الخلق عیال اللہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا پر، جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پر، تو اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو ریسپیکٹ دینا، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے کام کرنا، یہ ایک مسلمان کی، اہل ایمان کی اور مسلم سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید یہ رہنمائی بھی ہماری کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے، ہمارا جو زندگی کا، سماج میں رہنے بسنے کا جو معیار ہے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو دے تو اللہ کے لیے، جو روکے تو اللہ کے لیے، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، تب کہیں جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یعنی ہماری سماجی رویوں کی بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے، سماجی زندگی گزارتے ہوئے ہر عمل سے پہلے، ہر قدم سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی کو یہ پسند ہے یا ناپسند ہے، تب کہیں جا کر ہماری سماجی رویے کی صحیح تشکیل ہوگی۔ یہی وہ مسلم امت ہے۔ آپ اور میرے بارے میں، آپ کے اور میرے بارے میں قرآن مجید یہ تعارف کراتا ہے کہ کنتم خیر امت للناس، کہ یہ ایسا بہترین گروہ ہے جو سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الحج میں بات ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور خیر کے کام کرو، اللہ کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، اسی کے ذریعے سے امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ گویا فلاح کا راستہ بھی یہ ہے، ایمان کے بعد اللہ کی عبادت اور سجدے اور رکوع کے بعد، کہ بھلائی کے کام کیے جائیں۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یہ دراصل خیر امت کی شان بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، جس کے پاس اس بات کی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ بہت کلیئر گائیڈ لائن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یعنی ایک راستے کی رکاوٹ کو ہٹا دینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، یعنی نیکی کا ذریعہ ہے، اجر کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ چاہے کہ مسلمان راستے کی رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ بن جائے، ایک مسلمان تو رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ مومن تو یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اور صدقے کا اونچا ترین جو درجہ ہے، بخاری میں روایت میں آیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کا ادنا ترین یہ ہے کہ راستے سے رکاوٹ ہٹا دینا۔ یعنی گویا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سماج کی بھلائی کا، سماج کی بہتری کا اور سماج کے لیے فائدہ پہنچانے کا کام کریں، سماج کے لیے
لیے خیر کا کام کریں، یہ دراصل آپ کے اور میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے اور یہ الفاظ نہ کہتے، وہ یہ ہے الفاظ کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس چھوٹے سے اسٹیٹمنٹ پر غور کریں تو بڑی غیر معمولی حکمت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین بے بھروسہ ہے، اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ ان دو جملوں پر غور کیجئے، امانت اور عہد کی پاسداری، یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو سماج کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں مختلف امانتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کسی کی راز، کسی کی گفتگو ہمارے لیے امانت ہے، تو کسی کا ہمارے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا وہ ہمارے لیے امانت ہے، کسی کا مال ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عہد کو دیکھیں تو ہر فرد جو دنیا میں مختلف حیثیتوں سے زندگی گزارتا ہے وہ دراصل ایک عہد کا پابند ہے۔ کوئی باپ ہے تو اولاد کے ساتھ عہد کا پابند ہے، کوئی پڑوسی ہے تو دوسرے پڑوسی کے ساتھ عہد کا پابند ہے، سماج میں رہتا ہے تو اس سماج میں رہنے بسنے والے کی حیثیت میں وہ سماج کے ساتھ گویا ایک عہد میں بندھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مختلف رشتے اور مختلف تعلقات انسان ڈیولپ کرتا ہے تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ عہد میں بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم ان سارے کانٹریکٹس کو اور عہد کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا دین قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، سماج میں ہماری جو حیثیت ہے، سماج کو پاک کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی ترقی میں اپنا رول ادا کرنا، لوگوں کو تکلیف سے بچا کر راحت فراہم کرنا، لوگوں کے لیے خیر کا بھلائی کا کام کرنا، یہ جو ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، جب تک اس ذمہ داریوں کو ہم پورا نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس وقت تک ہمارا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، گویا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور جب ہم اس ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو وہ معاشرہ بہتر معاشرہ، بہتر سماج بنے گا۔ جب بہتر معاشرہ اور بہتر سماج بنے گا تو اس کا راست فائدہ ہمیں اور ہماری اپنی اولاد اور ہمارے اپنے سوسائٹی کو ہوگا، ہمارے اپنے گھر والوں کو ہوگا۔ تو یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری اپنی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سماج میں جو بسنے والی چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اپنا رول پلے کریں گے تو ایک اچھے سماج کی تشکیل میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے، جو دراصل خود ہمارے اپنی بھلائی کا، ہمارے اپنے فائدے کا اور ہمارے اپنے خیر کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور صحیح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔